اور مالک کی فرمایا یہ زمین اور آسمان قائم ہے یہ اسی توحید کے اوپر، اور جو آیا ہے اللہ کی طرف سے سب سے پہلے اس کو سنایا گیا کہ یہ مسئلہ تمہیں ساری دنیا کے سامنے واشگاف پہنچانا ہے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس راستے میں آپ کے سمندر حائل ہوتے ہیں، خاردار وادیاں ہیں، قیامتیں ٹوٹ کر برسیں گی آشوب پر آشوب، اس دنیا میں رونما ہوں گے، لیکن کام یہی ہے۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اسی مسئلے کو ہم نے سارے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کی امتوں کو پہنچانے کے لیے ان پر وہی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب کے اوپر ہم نے یہی وہی کی کہ مسئلہ ایک ہے، آزمائش اور امتحان ایک ہے، اور اسی کے اوپر فیصلہ ہوگا آپ کا اور جنت کی بہاروں کا۔ وہ یہ ہے کہ لا الہ الا انا، کہ مالک نے فرمایا سمجھ لو کہ الہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اکیلا میں ایک الہ ہوں، میں ایک معبود سارے عبد ہے، میں خالق ساری کائنات مخلوق، میں رب ہوں اور یہ سارے میرے مربوب ہیں۔ تو اے پیغمبر سب سے پہلے تمہیں اپنے ایک معبود کو، ایک خالق اور مالک کو، ایک الہ کو اپنا الہ مان کر اپنی گردن اس کے سامنے جھکا کر ثابت کرنا ہوگا کہ صحیح معنوں میں تم اس کے غلام ہو، اور اس کی غلامی کے علاوہ کسی اور خدادے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ مسئلہ پورے قرآن کا ایک مسئلہ ہے، کبھی اس انداز سے کبھی یہ کہ انسانیت جب بھول جاتی ہے، جب ایمان کا مقام اس کے اندر باقی نہیں رہتا اور یہ دنیا ہے چھا جاتی ہے، جب معیار بدل جاتے ہیں، جب ایمان پیراہن بن جاتا ہے کہ جس انداز سے انسان چاہے اسے پہنے اور جب چاہے اتار پھینکے۔ فرمایا جب کبھی ہماری رحمت جوش میں آئی ہے اور مشیت کا تقاضا ہوا ہے تو ہم نے انسانیت کو سمجھانے کے لیے جس کو بھیجا ہے اس نے یہی ایک ایمان کا مسئلہ اٹھایا ہے کہ بھائیوں ایک مسئلہ حل کر لو، پھر تمہارے ہزار مسائل ہے چٹکیوں میں حل ہو جائے گے۔ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ارشاد فرمایا گیا کہ ایک ہی مسئلہ ہے، اور ہم نے جب کبھی جس قوم کے اندر وہ آزاد اور سرخوش اور دیوانی بن گئی ہو اپنی دنیاوی جوش کے اندر، جیسے قوم عاد تھی یا قوم ثمود تھی، یا کوئی غلامی میں جکڑی ہوئی قوم ہو جیسے بنو اسرائیل کے لوگ تھے، یا عرب کے ریگزاروں میں بسنے والی ایک ایسی قوم ہو کہ جس کے معاش کے اوپر ہر وقت بجلیاں تڑپتی، یا مرغزار ہوں شام اور فلسطین کے، یا بابل اور نینوا کے، ہر جگہ ایک ہی مسئلہ کہ انسانیت کو باخبر کیا گیا ہے کہ ایک مسئلہ ہے تمہارے ایمان کا، کہ اللہ کے غلام بن کر مالک کو اپنا ایک ملجا اور ماوا، مالک کو رب، اپنے پروردگار کو الہ، اس کو معبود مانو اور اس کو الوہاب سمجھ کر وہ داتا گردانو، مشکلوں میں حلال المشکلات وہ ہے، غوث تمہارا وہ، فریاد رس وہ، مجیب الدعوات، سمیع الدعا ایک ہے، اس کو یوں ماننے کے ساتھ ساتھ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور کتنے یہ باطل ہیں، اپنا تخت بچھائے ہوئے طاغوت کی شکل میں براجمان ہیں، اور اپنی چلاتے ہیں خود مختاری کی ہوا میں دیوانے بن گئے ہیں۔ دنیا ان کے سامنے سر بھی جھکاتی ہے،
ان کے تخت کو بھی اپنے کاندھوں پر اٹھاتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے اپنے بال بچوں کو قربان کرتی ہے ان کے اوپر سے، اور ان کی بات مانتی ہے۔ فرمایا اگر ایماندار صحیح معنوں میں توحیدی ہو تو اس طاغوت کے تم دشمن بنو گے، اس سے میل ملاپ، لین دین اور مداہنت کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اللہ کو اپنا مالک مانتے ہو تو اللہ کے جتنے دشمن ہیں طاغوت کی شکل میں، چاہے خود اللہ کی بندگی کی طرح سے اپنی بندگی کی طرف بلائیں، مالک کی کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈال کر خود اوڑھنا چاہیں یا کسی اور کو وہ چادر اوڑھانا چاہیں، فرمایا یہ سارے طاغوت ہیں، ان کے دشمن بن کر اٹھو گے۔ یہ بات مکے کی آیات میں آ رہی ہے۔ سورہ بقرہ پہلی سورت نازل ہوئی ہے، اس میں اور دوسرے انداز سے اور سختی کے ساتھ میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ اب انداز میں ایک اور تیکھا بنا گیا کہ اللہ کے بندو 13 سال تم میں سے کتنے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ان کو آزمایا گیا ہے بلائے حسن کے ساتھ، اور پھر ان کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے ہجرت تک۔ یہ 3 مارکے انہوں نے سر کر لیے ہیں، اب آخری مارکا فولاد کا مارکا آنے والا ہے، جہاں پر سر اچھلتے ہیں، سینے چاک ہوتے ہیں۔ اب وہ بھی دعوت دے رہا ہے، اور بات وہی ہے، شیطان کبھی دل کے اندر یہ ڈالے کہ 13 سال گزر گئے، مکے کے اندر چین نصیب نہ ہوا، رات کی نیند میسر نہ آئی صحیح معنوں میں اطمینان کے ساتھ، نہ دن کا چین، پھر رشتے ٹوٹے، ناطے الگ ہوئے، آخر کار یہ ہے کہ شہر سے نکالے گئے، معاش جاتا رہا، اور اس کے بعد ماحول کی ساری یادیں تک فراموش کرنا پڑی۔ اگر شیطان دل میں یہ ڈالے یہ کیا زندگی ہوئی، اپنی قوم کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے، تو اللہ نے اطمینان دلایا کہ نہیں، ایمان کا تقاضا یہی ہے، ہمارے پاس تو بہرحال تم کو آنا ہے، ہماری غیرت کا تقاضا، تمہاری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس معاملے میں ذرہ برابر تمہاری کوئی کمی نہ ہونا چاہیے، اس لیے کفر کرو اس کا، جو بھی اللہ کے خلاف جو ہے، خود اپنے کو اللہ کی جگہ پر لانا چاہے یا اس کے ساتھی اس کو آگے بڑھانا چاہیں، اللہ کی کسی بات کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو وہ غلط کہے تو وہ طاغوت ہے، اور اس کے تم کو دشمن اس کا کفر کرنا چاہیے، تب کہیں تمہارا ایمان ایمان ہوگا۔ اور اگر کہیں تم نے ان طاغوت کے ساتھ کوئی رعایت کی تو اس کے بعد تم کافر ہو۔ سن لو، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو اللہ کے خلاف بات کہنے والے، پرچار کرنے والے ہیں، ان کو اپنا ولی اور حامی اور ناصر اور رحمت اللہ علیہ اور امام بنائے۔ مالک فرماتا ہے یہ صرف کافر ہو سکتے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کو اپنا اولیاء بنائے، اپنا ولی بنائے طاغوت کو۔ تو اس انداز سے مالک نے اس ایمان کی بات کو اس طرح سے کھول کر قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ یہ آواز ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور یہ دعوت جاری ہے، جاری رہے گی انشاءاللہ۔ یہ غلبے کے لیے اٹھی ہے۔ اللہ کے بندو، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر پہنچے، آوازیں پہنچے، گٹھے منظم ہو کر مل کے، سارے مل کے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا، ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ یہ ایک موقع ملا ہے، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ کے بندو، یہ جو جن کے اندر یہ سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا، وہ تو گئے، فارغ ہو گئے، یہ 2 گروپ، محمد حنیف کی اور لنڈی والا۔ باقی جو لوگ ہو وہ بھی اس دعوت کا اور زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھاؤ، اگر صحیح معنوں میں مومن ہو، اور آپس میں پیار محبت کرو، آپس میں بہت ہی زیادہ تمہیں نرمی ہونی چاہیے، پیار محبت۔ یہ دعوت اللہ کی رحمت سے اٹھی ہے، شکر کرو اللہ نے ایمان خالص عطا فرمایا ہے۔ آپس میں لڑنے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی محبت نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی خیر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت جاری ہے، انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے اور آگے بڑھ رہی ہے، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، الحمدللہ۔